قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر مقرب بندہ وہی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے اولیاء کرام کے کچھ خواص کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے معروضات پیش کر رہے ہیں۔ ایک جمعے پہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کس طرح اولیاء کے ذریعے امت تک پہنچتا ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے معروضات پیش کیں، اور گزشتہ جمعے میں اولیاء کرام کے ذریعے سے ظاہر ہونے والی کرامات کے متعلق ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کیں۔ اب اگلا اس کا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنتا کیسے ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کرتا ہے، مقام ولایت پر کیسے فائز ہوتا ہے۔ کیا کوئی عام بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل ولی بن سکتا ہے؟ اس حوالے سے علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے پہلا قول تو یہ ہے کہ نبوت جو ہے یہ وہبی ہوتی ہے، کسبی نہیں۔ وہبی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عطا کردہ، اور کسبی اسے کہتے ہیں جو بندہ خود محنت کر کے کمائے۔ نبوت کے حوالے سے تو علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ نبوت وہبی ہی ہوتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ کوئی بندہ محنت کر کے، مجادلہ کر کے، عبادت و ریاضت کر کے اللہ کا نبی نہیں بن سکتا۔ لیکن ولایت کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ ولایت جو ہے یہ ہمیشہ وہبی نہیں ہوتی، بلکہ بعض لوگ محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادات اور ریاضات کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ولایت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یعنی ولایت یہ وہبی بھی ہے اور کسبی بھی ہے۔ جیسے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وہبی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، یعنی پیدا ہوتے ہی اللہ نے آپ کو منصب ولایت پر فائز فرما دیا، اور پیدا ہوئے رمضان المبارک کے پہلے دن اور پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھا۔ اب کوئی عقل کا اندھا اٹکل پچو دوڑاتا رہے کہ جی عقل نہیں مانتی کہ پیدا ہونے والا بچہ بغیر خوراک کے کیسے رہا اور اس نے روزہ کیسے رکھا، تو اس کی عقل کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اور تو کچھ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء جو پیدائشی اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے ان کو یہ صلاحیتیں بھی عطا فرما رکھی ہیں۔ لیکن ولی کامل ہونے کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ کسی بڑی گدی کا سجادہ نشین ہو، اس کے آگے پیچھے بھاگنے والے لوگ موجود ہوں، اس کے سر کے اوپر اچھی خوبصورت دستار سجی ہوئی ہو، اس کے ہاتھوں کے اندر موٹے موٹے دانوں والی تسبیح ہو۔ یہ کوئی ولایت کا معیار نہیں ہے۔ ہاں یہ ہمارے ہاں اب اس کو معیار بنا لیا گیا ہے، ہمارے ہاں اب اس چیز کو ولایت کے اندر شامل سمجھا جا رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ کے اندر تسبیح ہو، ولی وہ ہے جس کی زبان ہر وقت چلتی رہے۔ لیکن یہ کسی ولی کے آستانے پر بیٹھنے والے، کسی گدی نشین جس نے اس گدی کو تجارت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس کی علامات تو ہو سکتی ہیں، اللہ کے ولی کی یہ علامات نہیں ہیں۔ یعنی کہیں بھی یہ چیزیں ولایت کے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے نہیں لکھی گئیں کہ وہ بندہ اعلیٰ منصب پر ہوگا، کسی اعلیٰ خاندان سے اس کا تعلق ہوگا تو اللہ کا ولی بنے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے اتنا مال و دولت ہونا ضروری ہے، فلاں علاقے میں فلاں جو ہے وہ خاندان میں ہونا لازم ہے۔ نہیں، بعض اللہ کے ولی ایسے بھی ہیں جن کے والدین نو مسلم تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو منصب ولایت عطا فرما دیا۔ بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ایسے ہیں کہ جن کی ابتدائی زندگی گناہوں کے اندر گزرتی رہی، اچانک توبہ کی اور توبہ کر کے راہ راست پر آ گئے، اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا فرما دیا۔ جیسے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے۔ حضرت بشر حافی توبہ سے پہلے یہ تجارت کرتے تھے شراب کی، شراب خانے تھے ان کے بڑے بڑے، اور یہ راتوں کو بیٹھ کر خود شراب نوشی میں مگن ہوتے، اور ایک مرتبہ یہ بشر حافی شراب کے نشے میں دھت چلتے ہوئے آ رہے تھے کہ اچانک رستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ملا،
تو آپ نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا، اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی جو شراب کی حالت میں تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ادب دل کے اندر اتنا تھا کہ انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی اور خوشبو لگا کر اونچی جگہ پر، اونچے مقام پر رکھ دیا۔ جب رات کو جا کر سوئے تو ہاتف غیب سے آواز آئی، اے بشر تو نے میرے نام کا احترام کیا ہے، میرے نام کی تقدیس کی ہے، میرے نام کو خوشبو لگا کر احترام سے رکھا ہے، ہم دنیا میں رہتی دنیا تک تیرے نام کو کائنات کے لیے معطر و معمر فرما دیں گے۔ قیامت تک تیرے نام کو ہم خوشبو والا بنا دیں گے کہ تیرا نام بھی خوشبو والا ہوگا، جو تیرا نام لے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی معطر و معمر فرما دے گا۔ اور دوسرا ان کی توبہ کا واقعہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا اٹھا کر آپ نے اونچی جگہ پر رکھا تو آپ کے علاقے کے، آپ کے شہر کے ولی کامل کی خواب کے اندر انہیں یہ پیغام ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جاؤ اور بشر حافی کو کہہ دو کہ تم نے میرے نام کی تکریم کی ہے، اس کو بلند کیا ہے، ہم تجھے بلند مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ وہ اللہ کے ولی خواب کے عالم میں یہ معاملہ دیکھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ بشر حافی کے معاملے میں یہ خواب درست نہیں ہو سکتا، وہ تو نہ صرف شراب پیتا ہے بلکہ شراب بیچتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہو سکتی، یہ میری غلط فہمی ہوگی، یہ خواب درست نہیں ہے۔ یہ سوچ کے پھر سو گئے، پھر خواب کے اندر حکم ہوا جاؤ بشر حافی کو یہ پیغام دو۔ پھر دوبارہ بیدار ہوئے، پھر سوچا کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، یہ درست نہیں ہو سکتا، پھر سو گئے، تیسری مرتبہ پھر خواب کے اندر یہی معاملہ ہوا اور حکم دیا کہ جاؤ میرے بشر کے پاس اور میرے بشر کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ تم نے میرے نام کو صاف کر کے احترام سے اوپر رکھا ہے، قیامت تک ہم نے تمہارے نام کو لوگوں کے سینوں میں بلند کر دیا ہے۔ اب اللہ کے ولی سمجھ گئے کہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے اور مجھے پہنچانا ہے۔ پتہ کیا گھر کے اندر بشر حافی کہاں ہے، پتہ چلا وہ شراب خانے میں ہے۔ شراب خانے میں پہنچے اور وہاں جا کر بشر حافی کو آواز دی اور پکار کر کہا میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت بشر حافی جو شراب کے نشے میں تھے لیکن دل کے اندر ایمان تھا، جو ہی یہ جملہ سنا کہ اللہ کا پیغام کوئی سنانے کے لیے آیا ہے، فوراً لرزہ براندام ہو گئے۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے سوچا شاید اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، پیغام موت آ گیا ہے شاید۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں میں کانپتا ہوا، بغیر جوتیوں کے دوڑتا ہوا اللہ کا پیغام سننے کے لیے دروازے پر پہنچا تو اللہ کا ولی مجھے رب کا یہ پیغام سنانے کے لیے آیا تھا، اے بشر حافی تو نے رب کے نام کی تعظیم کی ہے، اسے بلند مقام پر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک تجھے بلندی دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بلندی دینے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ عقل اس بات کا ادراک نہیں کرتی کہ ایک دم سے بندہ جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے، لیکن اللہ چاہے تو ایک شرابی کو بھی مقام ولایت پر فائز فرما دیتا ہے۔ کہیں ساری زندگی کی نیکیاں، عبادات و ریاضات، تہجد، تراویح، روزے، زکاتیں، حج منہ پر مار دیے جاتے ہیں اور کہاں ایک مرتبہ ایک نام کی تعظیم کو اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اور پھر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس ایسا بلند مقام و مرتبہ ولایت کا ملا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور منکشفات آپ کے اوپر ہوتے رہتے تھے، اور اس لیے آپ اپنے پاؤں کے اندر جوتیاں نہیں پہنتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ پاؤں کے اندر جوتیاں کیوں نہیں پہنتے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، ہم نے زمین کو فرش بنا دیا ہے، زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے۔ تو میری حیا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس زمین کو اللہ نے میرے لیے فرش بنایا ہے میں جوتیاں پہن کر اس پر چلنا گوارا نہیں کر سکتا، لہٰذا جوتیاں نہیں پہنی ساری زندگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جب تک حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مقام ولایت پر فائز ہونے کے بعد با حیات رہے، بغداد کی گلیوں میں رہنے والے جتنے بھی جانور تھے، بغداد کے رستوں میں گلیوں میں وہ پاخانہ نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں وہ پاخانہ اللہ کے ولی کے قدموں کے ساتھ لگ کر
اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ اور پھر جب آپ کے وصال کا وقت آیا، وصال ہوا، تو کسی نے دیکھا کہ کوئی جاندار، کوئی جانور چلتے ہوئے بغداد کی گلیوں میں پاخانہ کر رہا ہے، تو اس نے کہا لگتا ہے آج بشر حافی کا وصال ہو گیا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا ہاں واقعہ ہی بشر حافی وصال کر گئے ہیں۔ اس سے پوچھا بتا تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو نے کہا لگتا ہے بشر حافی کا وصال ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جب تک بشر حافی زندہ تھے بغداد کی کسی گلی کے اندر کوئی جانور بھی پاخانہ نہیں کیا کرتا تھا۔ آج رستے پر پاخانہ ہوا ہے، لگتا ہے وہ اللہ کا ولی دنیا سے وصال کر گیا۔ حضرات ذی وقار، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک جاندار ہے اور اس کو شعور نہیں ہے کہ کہاں پخانہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ گلی میں آپ لے کر جا رہے ہیں، وہ نہیں دیکھتا کہ قریب سے کوئی نمازی گزر رہا ہے، بے نمازی گزر رہا ہے، بندہ ہے نہیں ہے، اس کو جہاں دل کرے گا پخانہ کر دے گا۔ اب جو عقل کے اٹکل پچو دوڑانے والے اور مقام ولایت کو اپنے عقل کے ترازو پر تولنے والے ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں بتاؤ ذرا کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی جاندار ہو اور وہ ایک اللہ کے ولی کے احترام کے اندر وہ ہر جگہ پر پخانہ کرتا نہ پھرے؟ تو کہیں گے نہیں 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 نہیں، عقل نہیں مانتی۔ ہم نے کہا دنیا اس بات کی گواہ ہے، دنیا نے گواہی دی ہے کہ اللہ کا ایک ولی جو ولایت کے مرتبے پر فائز تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا احترام بھی اپنی ساری مخلوق کے دلوں کے اندر ڈال رکھا تھا کہ مخلوق بھی اس کے چلنے کا احترام کرتی ہے، ادب کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہاں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل سے ہر بات نہیں تولی جاتی، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ جسے اللہ چاہے جب چاہے مقام ولایت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہے اللہ ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، اللہ قبول ہی نہ کرے۔ لیکن بعض لوگ جو متقی ہوتے ہیں، صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، حدیث قدسی آپ نے بارہا سن رکھی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرائض کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہو۔ سب سے زیادہ اللہ کا قرب فرائض کی ادائیگی سے ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد بندہ نوافل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کرتے کرتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو ولایت کا مقام مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور یہ کسبی طور پر بعض لوگوں کو مل سکتا ہے اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اعمال صالح کرتا رہے، متقی ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرتا ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی واقعہ اسی طرح کا ہے۔ جنید نامی پہلوان ہے جو ہارون الرشید بادشاہ کے محل کے اندر اکھاڑے لڑتا ہے بڑے بڑے، اور بڑے بڑے پہلوانوں کو وہ چت کر دیتا ہے چند لمحوں میں، اور کوئی بڑے سے بڑا پہلوان جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آ کر ٹھہر نہیں سکتا۔ اور پورے علاقے کے اندر یہ اعلان ہے کہ کون ہے جو آ کر جنید سے لڑے، جو لڑے گا، جو جیتے گا، اس کو یہ مراعات، یہ انعامات دیے جائیں گے۔ ایک دن وہ جنید کھڑا ہے اور ایک شخص بالکل ہلکے پھلکے جسم والا، پتلے سے جسم والا، اتنے مضبوط قد و قامت والا نہیں ہے، وہ شخص آتا ہے اور آ کر بادشاہ کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارے سب سے بڑے پہلوان جنید کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، جنید کے ساتھ کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم تو بڑے جو ہے وہ کمزور نظر آ رہے ہو، تم جنید کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہو؟ اس نے کہا بس میں لڑنا چاہتا ہوں، میرے سامنے اکھاڑا لگایا جائے، میں جیتوں گا تو مجھے انعام بھی دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جنید کو کہا گیا چلو اس کے ساتھ کشتی کرنی ہے۔ جنید میدان کے اندر اترتا ہے، میدان کے اندر اتر کر اپنے شاہانہ انداز میں جس طرح شاہی پہلوان لڑتے ہیں اس طرح اتراتا ہوا جنید آگے بڑھتا ہے، لیکن وہ نوجوان جو جسامت کے اعتبار سے اتنی صحت نہیں رکھتا تھا، اتنی قد و قامت نہیں رکھتا تھا، جو ہی جنید اس کے قریب پہنچا اس نے جنید کے کان کے اندر کچھ جملے کہے، کچھ لفظ کہے۔ اب لڑائی شروع ہو گئی، عجیب ماحول ہے، عجیب منظر ہے، پوری دنیا جس جنید کے نام سے تھر تھر کانپتی ہے، پورے علاقے کے اندر، پورے ملک کے اندر جس کا روب اور دبدبا ہے، وہ جنید پہلوان اس پتلے سے نوجوان سے اب چت ہونا شروع ہو گیا۔ وہ نوجوان اس کو ادھر اٹھاتا ہے تو وہ ادھر گر جاتا ہے، ادھر اٹھاتا ہے ادھر پیٹھ کے بعد گر جاتا ہے، پہلی مرتبہ گرا، دوسری مرتبہ گرا، تیسری مرتبہ گرا، آخر اعلان ہو گیا جنید ہار گیا، وہ نوجوان جیت گیا۔ سارا مجمع پریشان ہے کہ یہ جنید پہلوان جس سے بڑے بڑے پہلوان لڑنے سے ڈرتے ہیں، یہ اس نوجوان سے کیسے جو ہے وہ ہار گیا۔
بادشاہ نے اس نوجوان کو مرحات دیں، اس کو انعامات دیے، اس کو روانہ کیا۔ جنید سے پوچھا ہے جنید بتا کیا ہوا، تو بڑے بڑے پہلوانوں کو چند لمحوں میں چت کر دیتا تھا، کیا ہوا آج اس پتلے سے نوجوان نے تجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا؟ وہ اشارہ کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے تو اس کا غلام ہے، وہ اشارہ کرتا ہے تو زمین پہ گر جاتا ہے، آخر کیا ہوا کہ تو نے پورے مجمع میں بادشاہ سلامت کو رسوا کر دیا؟ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ تو جنید نے اس راز سے پردہ ہٹا دیا، منکشف کر دیا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت جب میں میدان کے اندر اترا، اس نوجوان نے میرے کان کے اندر آ کر ایک جملہ کہا جسے سن کر میں ہارنے پر مجبور ہو گیا۔ کہا اس نے کیا کہا تھا؟ جنید کہنے لگا اس نوجوان نے مجھے ایک جملہ کان کے اندر کہا ہے، اس نے کہا جنید میں آل رسول ہوں، میں سید ہوں، نبی کی اولاد ہوں اور محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، میں تجھ سے اپنی ضرورت کی وجہ سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، نبی کی آل ہونے کی وجہ سے میرا احترام کرنا۔ جنید کہتے ہیں میرے کانوں میں یہ جملے پڑے کہ میرے مقابلے میں آل رسول آیا ہے، تو آل رسول کے احترام میں اپنا سر جھکا کر اس سے ہارنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ جنید رات کو سوتے ہیں، سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں بیدار ہوتی ہیں، اور کملی والے کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ کملی والا تشریف لاتا ہے اور خواب میں پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر فرمایا، اے جنید تو نے میری آل کا احترام کیا ہے، تو نے میرے بیٹے کو رسوا ہونے سے بچایا ہے، اے جنید تو نے میرے بیٹے کی عزت رکھی ہے، ہم قیامت تک تیری عزتوں کے ستارے بلند کرنے کا اعلان کرتے ہیں، ہم تجھے مقام ولایت پر فائز کرتے ہیں۔ خواب میں آ کر اس جنید پہلوان کو جو بشارت عطا فرمائی، جنید نے وہ شاہی اکھاڑا چھوڑا ہے، پھر اللہ کی عبادت و ریاضت میں ایسا لگا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اللہ کے ولی کامل ہیں، اور وہ اللہ کے ولی کامل جن کے ساتھ جنید لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنید کو پھر جنید پہلوان نہیں رہنے دیتا، اسے جنید بغدادی بنا دیتا ہے، اسے ولی کامل بنا دیتا ہے۔ اور وہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام ولایت پر فائز تھے، ایک دن آپ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت جنید بغدادی بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا ایک درخت کے نیچے مجمع لگا ہوا ہے اور لوگوں نے ہجوم بنایا ہوا ہے۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی سے فرمایا ہے جنید جا کر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ آگے بڑھے تو دیکھا، فرمایا کہ ایک شرابی شخص ہے، شرابی نوجوان ہے، وہ گرا ہے شراب کے نشے میں ایک نالی میں، تو نالی کے پانی کی وجہ سے اس کا چہرہ گندا ہو گیا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کو اٹھایا، اس کے چہرے کو دھویا، اس کے جو ظاہری شراب کے اثرات تھے ان کو دور کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا اس کے ظاہر کو صاف کرنا میرا کام تھا، تو کریم ہے اس کے باطن کو بھی صاف فرما۔ یہ جملہ کہہ کر حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ رات کا وقت ہوا، تاریکی ہوئی، آدھی رات میں حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کی جامع مسجد کے اندر عبادت کرنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں، تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا دیکھتے ہیں کہ جس نوجوان کا چہرہ انہوں نے دھویا تھا وہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، وہ شرابی نوجوان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہوئے، یا باری تعالیٰ یہ تو دن کو شراب میں ملطفت تھا، شراب میں مبتلا تھا، اس کو تو نے مسجد میں آنے کی کیسی توفیق دے دی؟ تو ہاتف غیب سے آواز آئی، اے سری سکتی تو نے اس کے ظاہر کو صاف کیا تھا، ہم نے اس کے باطن کو بھی صاف کر دیا ہے، تو نے ظاہر دھویا ہے، ہم نے باطن کو بھی صاف کر دیا ہے۔ تو حضرت وقار یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ صوفیاء ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ کسی شرابی کا منہ دھوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی مقام ولایت پر فائز فرما دیتا تھا۔ تو آج جو اولیاء پر اعتراض کرنے والے ہیں، ذرا ان سے کہیں نا کبھی تم کسی کو وضو سکھا دو، ذرا کسی کا منہ دھلا دو اور پھر اسے مسجد میں پہنچا دو، خود مسجد میں جانے کی جس کو توفیق نہ ہو، خود جمعہ پڑھنے کی توفیق نہ ہو، خود باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو، وہ بیٹھا اولیاء اللہ پر اعتراض کرنا شروع کر دے، وہ عقل کے اٹکل پچو دوڑائے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے، اور وہ کہے ولی کچھ نہیں ہوتا، ارے تجھے کچھ ملا نہیں تو اس لیے تو روتا ہے۔ جن کو مقام ولایت ملا ہے اور جن کو پھر ان ولیوں سے کچھ فیض ملا ہے، ذرا ان کے پاس آ کر دیکھ، تجھے پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کے ذریعے سے کیا کیا مقام و مراتب عطا فرماتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی،
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ہاں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کیونکہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔